بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کی عظیم اکثریت نے بت پرستی کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں ہے، یا جانتے بوجھتے بت پرستی کو قائم رکھا ہے اور اپنے مفادات سمیٹے ہیں، کیونکہ بت پرستی کرنے کی وجہ سے دنیا ملتی ہے اور بتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان کے مفادات کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہر دور میں ابلیس نے بتوں کو نئی شکل میں لا کر پیش کیا ہے، کیونکہ وہ بڑا سمجھدار ہے اپنے لحاظ سے۔ اس کو معلوم ہے کہ جس چیز کو یہ قوم بت سمجھتی ہے اس کو یہ کبھی نہیں پوجے گی۔ اس کا ذرا شیپ تبدیل کرو، اس کی ذرا نوعیت تبدیل کرو، تب یہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی۔ وہ جو کسی نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو آج کے دور کے اندر دیکھیے، ایک وطن پرستی کا ایک طوفان ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہر ایک اپنے وطن کو بس آگے لا رہا ہے، میرا وطن میرا وطن، میں امریکن ہوں، میں جرمن ہوں، میں فرینچ ہوں، میں رشین ہوں، میں چائنی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں سعودی ہوں، میں بیرینی ہوں۔ تو اس انداز سے یہ جو فخر والا انداز ہے، یہ خالص وطن پرستی ہے، بت پرستی ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ان کا مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا جانا، مختلف زبانوں کا، یہ پہچان کے لیے ہیں، پہچان سے پتہ چلے کہ کس علاقے کا ہے، کس قوم کا ہے۔ لیکن اس بنیاد کے اوپر کہ فلاں انگریزی بولتا ہے، فلاں فرینچ بولتا ہے، فلاں عربی بولتا ہے، فلاں چائنیز بولتا ہے یا جاپنیز بولتا ہے، اس وجہ سے شاید دوسری قوم سے ذرا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ جہالت ہے اور یہ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ آج دیکھو پوری دنیا کے اندر یہ انسان ہیں، کس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔ کوئی صلیب کو پوجتا ہے، کوئی گھوڑے کو پوجتا ہے، کوئی گائے کو پوجتا ہے، کوئی مورتی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی مزارات کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی زندہ پیروں کے سامنے جھکتا ہے، ان کی پنڈلیاں دباتا ہے، کوئی امیروں کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا ہے کہ ہمارے حضرت نے جو فرما دیا، ہمارے اکابرین تھے جی، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اصل میں یہی بت پرستی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ اور کافری کیا ہے، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ دین یہ ہے، انسان کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی طرف سے جو رہنمائی پہنچی ہے اس کے اوپر یہ عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر بھیجا ہے، انہوں نے اس دور کے بتوں کو للکارا ہے اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے سامنے جھکو، اسی کو پکارو مشکل مصیبت کے اندر، اور حاجت روائی اسی سے کراؤ۔ داتا وہ ہے، دستگیر وہ ہے، بغیر واسطے وسیلے کے اس کے اور تمہارے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم واسطہ وسیلہ دینے کی کوشش کرو گے تو یہی تو شرک ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا مالک کہتا ہے کہ مجھے پکارو، یعنی یا اللہ مدد، یا اللہ مشکل کشا۔ تو یہ ایمان ہے۔ اور اگر اس کے بندوں کو پکارو گے، جس طرح بڑے بڑے علماء نے فتوے دیے، اندازہ یہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن انسانیت کی خیر خواہی کے لیے ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر کہ اللہ کے پیارے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتائیے، اب کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، تو کیا یہ اللہ کو پکار رہا ہے؟ وہ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ شرک کو تھوڑا بہت جان بھی گئے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، پھر بھی وہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو مکمل طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علی انجینئر صاحب کی مثال لے لیں، کس قدر ان کا شرک اور کفر واضح کرنے کے بعد پھر فخر سے کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو پھر تمہارا اختلاف کیا ہے؟ جب شرک کرنے والے تمہارے لیڈر ہیں، شرک کرنے والے تمہارے امام ہیں، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ انہوں نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے، تو کلمہ نہ ہوا، شرک کا لائسنس ہو گیا۔ کلمہ تو شرک کا انکار کراتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے اس کا کلمہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل کتاب ہیں،
یہ عیسائی ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود جنت نہیں جا سکتے جب تک یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اس کا کلمہ ہے، اس کے رسول ہیں، تو تب یہ جنت میں جائیں گے۔ اگر بیٹا مانیں گے تو جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا مانو گے تو پھر تم نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں ہے، پھر تمہارا کلمہ کلمہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مانو گے، یا علی مدد کہو گے، یا رسول مدد کہو گے، یا امام ضامن باندھو گے، تعویذ پہنا ہوا ہے تم نے اگر، یا واسطے وسیلے کے ساتھ پکارتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، عرس کرتے ہو، میلے کرتے ہو، تمہارا کلمہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمے کا انکار ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اسی طرح ہمارے عمران خان صاحب ہیں، کتنی محنت کرتے رہے ہیں قوم کے لیے، وطن کے لیے، انسانیت کے لیے، غریبوں کے لیے، لیکن ہر انٹرویو سے پہلے، ہر تقریر سے پہلے UN میں تقریر کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور واپس آ کے گن شکر کے مزار پر جا کے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ بتاؤ کہاں سے تم نے یہ سیکھا ہے؟ یہ کس نے؟ طارق جمیل نے تمہیں منع نہیں کیا؟ طاہر القادری نے کیوں نہیں بتایا؟ فضل الرحمان نے کیوں نہیں نشاندہی کی ہے؟ کیونکہ ان کے والد صاحب علی جویری کی قبر کے اوپر حلوہ چڑھاتے رہے ہیں۔ یہ سارے اسی ایک کشتی کے سوار ہیں، ایک کی نشاندہی کریں گے تو دوسرا کہنا شروع ہو جائے گا کہ تمہارا بھی تو یہ ہے، سارے ننگے ہو جائیں گے یہ۔ تو اس طرح اللہ کے بندو، یہ تمہاری دنیا بھی برباد ہے اور تمہاری آخرت اصل مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ زور دیتا ہوں۔ تمہاری آخرت برباد ہے، یقین کیجئے، نمازوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود، زکوٰۃ کے باوجود، جہاد کے باوجود، وردی پہنے ہوئے مرو یا بغیر وردی کے مرو، تم جنت نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان کو پہلے درست کرو۔ اور تمہیں کیوں شرم آتی ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے، صحابہ اکرام کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے؟ بتاؤ، وہ دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، اور یا اہل حدیث تھے یا سلفی تھے، کیا تھے؟ صوفی تھے؟ وہ مسلم تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، دعوت دینے والے نے یہی دعوت دی تھی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی نہ پکارو، نہ پوجو۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو مورتیوں کو توڑنے والے تھے، تم ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بناتے ہو۔ بالکل وہی انداز آ گیا کہ تم نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد بناتے ہو، اور نبی علیہ السلام تو گنبدوں کو توڑنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام تو کہتے تھے کہ قبروں کو کچا رکھو، ان پر گنبد نہ بنے، ان پر مزار نہ بنے۔ آج وہ گنبد نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بنا دیا گیا، جائے نماز کے اوپر گنبد بنا کے پھر سجدہ کرتے ہیں گویا اللہ کو۔ اللہ اس طرح سجدے قبول نہیں کرتا ہے۔ شرک والوں کی سارے مال برباد کر دے گا وہ، کیونکہ مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کسی غلط فہمی میں نہ لانا، یہ تمہارے لیڈر، یہ علماء، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ یہ تمہاری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تمہاری آخرت جب برباد ہو جائے گی پھر کیا کرو گے؟ واپس نہیں آ سکو گے۔ لہٰذا میں ساری عوام کو یہ بات کہہ رہا ہوں، سارے مریدوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں، سارے اپنے فوجی بھائیوں کو، جوانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، تمہارے بڑے جو ہیں شرک کے اندر یہ مبتلا ہو گئے، یہ شرک کے رکھوالے ہیں، یہ تمہاری دنیا بھی برباد کریں گے، تمہاری آخرت بھی برباد کریں گے، اور ان کے ساتھ تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ لہٰذا اس مسلکوں سے نکلو، ان پارٹیوں سے نکلو، اور ایمان بالکل خالص کر کے کہہ دو کہ میرا مالک اللہ ہے، میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، نہ میں صدر کا بندہ ہوں، نہ وزیر اعظم کا بندہ ہوں، نہ مولوی کا بندہ ہوں، نہ پیر کا بندہ ہوں، نہ کسی امیر کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرا طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو بات کہی ہے میں وہ مانوں گا، میں کسی اور کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، اور بڑے بڑے درجات ان کو ملے، پوری دنیا کے اوپر ان کا رعب اور دبدبہ چھا گیا جب وہ اللہ کا نام لے کر اٹھے۔ وہ اللہ کی فوج تھی، وہ اللہ کے لیے لڑتے تھے، وہ مزار پرست نہیں تھے، وہ پیر پرست نہیں تھے، وہ جمہوریت پرست نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ اس کو کہتے ہیں۔ آپ ذرا موازنہ کرو ان کے ساتھ، اور پھر تم کہو کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ کیسے تم اللہ کے بندے ہو؟ مولویوں کے بندو، پیروں کے بندو، خطیبوں کے بندو، مزاروں کے بندو، اور گھوڑے کے بندو، گائے کے بندو، مورتی کے بندو، تم اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔